کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں جو بار بار دوڑی چلی آتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیزوں کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے کہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیزیں تمہارے دینے پر اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پہ فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے ایسے ناممکن معجزے لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا پھر تمہارے بدل دیں گی، مگر رہے گا کبھی نہیں جائے گی، کیونکہ یہی تمہارے اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔ اللہ جب کسی کو تہجد کے سجدوں تک لے آتا ہے تو وہ اسے مقام خاص سے نواز دیتا ہے۔ جانتے ہو وہ مقام خاص کون سا ہے؟ اس انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تو اپنے تمام بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن اس سے تمام بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی اس سے بے انتہا چاہتا ہے تو کوئی اس کے خاطر سب قربان کر دینے کو تیار ہوتا ہے، اور کسی کو وہ بے انتہا چاہتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ اس پھر جو اللہ سے روبرو ملاقات عادی ہو جائے وہ پھر سب چھوڑ کر اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس پہر اٹھنے والے ہاتھوں کی فریاد سننا، اللہ خود پہلے آسمان پہ تشریف لے آتا ہے۔ پہلے سوچو جن دعاؤں کا استقبال اللہ خود فرما رہا ہے وہ بھلا رد کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو سنبھال لی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک پیارے بندوں کی طرف سے ان کے پاس امانت ہوتی ہے، اور اللہ امانت میں قناعت نہیں کرتا۔ اللہ پر یقین سے مراد ہے کہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیا جائے، سب کچھ اللہ کو سونپ کر ہر فکر سے خود کو آزاد کر دینا، یعنی جو انہیں نے ہمارے لیے چاہا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ جو اللہ نے ہمیں دینا ہے اس سے بہتر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان چاہے جتنی بھی ہاتھ پیر مار لے، چاہے ساری جان لگا دے، وہ پھر بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کی قسمت محتاج ہے اللہ کے لیے، کیونکہ اس کا کوئی رکا ہوا کام محتاج ہے اللہ کے کن کا۔ بے شک اس کی کن کا محتاج ہے، اس کا کوئی رکا ہوا کام بھی محتاج ہے اللہ کا۔ اس کی چاہت کے اس تک پہنچنے میں جو چیزیں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں وہ اللہ کا کن ہے۔ اللہ کا فیصلہ اس کی پریشانیوں کے حل ہونے تک جو درمیان میں وقفہ ہے وہ محتاج ہے اللہ کے مقرر وقت کا۔ تو جب سب کچھ اللہ نے کرنا ہے، جب سب کچھ اللہ کی رضا سے ہونا ہے، تو پھر انسان کی کوشش کرنے کا کیا فائدہ؟ انسان کی کوشش کرنے کا فائدہ صرف تب ہے اگر وہ اس بات کو جان لے کہ اس کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے۔ کامیابی اللہ ہی نے دینی ہوتی ہے، کامیابی کوشش کے بغیر نہیں ملتی۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھ کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے جس طاقتیں اس کی طاقتوں پر بھاری ہیں، تو تب انسان کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ تو اللہ اسے دکھاتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ میرا ہے اور میرے ہی حکم کا غلام ہے۔ اسی لیے اللہ پر توکل کرے، ان سے مانگے، انہیں منائے، دل میں یقین رکھے کہ سب اللہ کا ہے۔ اگر وہ چاہے تو آپ کو دے دے اور نہ چاہے تو آپ کو نہ دے۔ آپ کو پھر بھی شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ یہی زندگی ہے جو اللہ نے کے لیے جینا ہے۔ یہی سفر ہے جو اللہ سے شروع ہوا ہے اور اس کا اختتام اللہ ہی کی طرف ہے۔ بے شک کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ساری دعائیں رد ہو گئی ہیں، جیسے اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جیسے اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، اور یہ سوچتے سوچتے ہی ہم اللہ سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ
کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا، پھر نہ رونقیں متاثر کرتی ہیں اور نہ کہیں سکون ملتا ہے۔ باوجود ایک ہی لمحے میں تمام جذبوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ دنیا کو لگتا ہے ہم ضد کر رہے ہیں اللہ سے، لیکن یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے، وہ ضد نہیں بلکہ ہماری اس تکلیف اور اذیت کو ظاہر کرنے کے انداز ہے۔ اور اللہ تو دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، وہ کہتا ہے تم جیسا میرا گمان کرو گے ویسا ہی مجھ سے پاؤ گے۔ اگر تم ایسا سوچو گے وہ تم سے بات نہیں کرتا تو تم کبھی بھی اسے سن نہیں پاؤ گے، اور اگر تم ایسا گمان کرو گے کہ وہ تو میری ساری دعائیں سنتا ہے تو یقین کرو وہ وہاں سے معجزے کرے گا جس کا تم نے کبھی نہیں سوچا۔ وہ تو کافروں کی دعائیں بھی رد نہیں کرتا، تم تو پھر بھی اس کے اپنے ہو، اس کے لاڈلے ہو، تو پھر وہ تمہاری دعا کو کیسے نظر انداز کرے گا؟ وہ تمہاری گمان سے، تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ رحیم ہے۔ جب تم بے بسی کی خالی جھولی اس کے سامنے پھیلا دیتے ہو اس کی رحمت کو، یہ گوارا نہیں ہوتا کہ تم خالی ہاتھ لوٹ کر جاؤ۔ وہ سن لیتا ہے، جان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ تمہیں بھلے ابھی کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن تم یقین رکھنا وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، اور وہاں سے نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور محبت لفظ تو بنا ہی اللہ کے لیے ہے، تو تمہیں یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ بس تم اس کی محبت محسوس نہیں کر پاتے۔ اگر محسوس کرو گے تو یقین کرو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ اس سے مانگو، ایک بار نہیں تو 2 بار مانگو، نہیں تو 3 بار مانگو۔ مانگتے ہوئے اللہ سے کبھی مت تھکو، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تب تم گر گرا کر جب تک وہ کن نہیں کہہ دیتا تم اس کی محبت کی لاج رکھو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہارے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ پیار نہ تو کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ وہی ہے مہربان رحمان بھی اور وہی الجابر بھی، وہ وقت سے لے کر نصیب تک وہ سب بدل دے گا۔ بس انتظار کرو اور اللہ پر یقین رکھو۔ بے شک اگر تم سے کوئی خطا نہ ہوتی تو پھر تم کوئی انسان نہیں، فرشتے ہوتے جنہیں کبھی گناہوں کا کوئی موقع ہی میسر نہ ہوتا، تو وہ ہوتے ہیں فرشتے، اور جو کوئی اللہ کے ڈر سے اپنے نفس سے جنگ کرے، گناہوں کو ٹھوکر مار دے، وہ ہوتے ہیں انسان۔ تو جان لو یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ یہاں تمہارا صبر، ایمان اور اللہ پاک پر یقین کل کا امتحان ہو رہا ہے۔ اور ہاں، دنیا میں انسان سے خطائیں بھی ہوں گی، ورنہ وہ انسان ہی کیسا ہوا جس میں کوئی خطا نہ ہو۔ جب ایمان ہوگا سینے میں تبھی تو مومن ڈگمگائے گا۔ اگر تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو یاد رکھو اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے، وہ توبہ کے سجدے کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ آنسوؤں کا بہنا، وہ ہاتھوں کا اٹھ جانا، وہ توبہ کی آس میں سجدے پہ سجدے کرنا، وہ بچوں کی طرح گر گرانا، وہ درد میں بھی لطف کا مزہ آنا، ہائے وہ رب کا من جانا۔ جب اللہ تعالیٰ مان جاتا ہے تم تو خوش قسمت ہو جسے اللہ پاک نے توبہ کی توفیق عطا کی ہے۔ ورنہ دنیا میں ایسے بھی بہت سے انسان ہیں جو گناہوں میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنے اللہ کو ہی بھول چکے ہیں، جنہیں نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ ہی ان کے دلوں میں اللہ کی محبت۔ وہ گمراہ ہیں، اور گمراہی میں سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ جب انسان کا کوئی گناہ نہ لگے اسے۔ اے بندے بشر، تو وقت کا ضیاع نہ کر، تو وقت کو ضائع نہ کر، اب لوٹ آ تو اپنے رب کو خفا نہ کر۔ گناہ بڑے نہیں تیرے رب کی حکمت سے، تو رب کی رحمت سے خود کو عیاں تو کر نہ ہوتی کوئی خطا تجھ سے۔ اے بندے خدا تو بتا دیا کیا ہوتا ہے نصیب، ایسی حسین رات تجھے پھر کبھی نہ ملے۔ مجھے کیا پتا تھا میری گر جانے سے مجھے خدا مل جائے گا۔ مجھے اب پتا چلنے لگا ہے کہ اللہ ہمارا امتحان کیوں لیتا ہے۔ ہر ایک موڑ پر گر جانے سے پتا چلنے لگا اللہ ہماری آزمائشیں کیوں لے کر آتا ہے۔ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتا، مگر وہ سنتا ہے اور اللہ اس سوال کا آپ کو جواب بھی دیتا ہے، اور اللہ سے کچھ بھی ہم دعا میں مانگتے ہیں وہ بتا دیتا ہے۔
میں بہت زیادہ اللہ کے سامنے روتی تھی اور وہ بہت ساری میں اس سے شکایت کیا کرتی تھی، اللہ آپ نے مجھے وہ کیوں نہیں دیا، آپ کو دینا چاہیے تھا۔ اب آپ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں نا اللہ، دعاؤں سے تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے نا۔ اور بہت سے شکوے شکایت جو میں ہر دفعہ اللہ کے سامنے بیان کرتی تھی، اللہ کے سامنے وہ نہیں کہا کرتی تھی جو اللہ مجھ سے سننا چاہتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ میں نے ان دنوں کچھ نہیں سیکھا سوائے شکووں اور شکایت کے۔ ایک دن میں قرآن پڑھ رہی تھی، سورہ البقرہ آیت نمبر 60، اور یاد رکھو جو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا چنا اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ میں وہ قصہ پورا پڑھا میں نے، پھر مجھے احساس ہونے لگا کہ دعاؤں سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ آپ کو نصیب بھی انشاء سے محبت کرنا اور اللہ سے محبت کرنا دونوں الگ ہیں۔ انسان سے محبت اور اللہ سے محبت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انسان معاف نہیں کرتا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان خود قرض ہو جاتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے۔ انسان تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ مرہم لگاتا ہے۔ بس پھر میں نے دعا میں اللہ کو ہی مانگ لیا، صبر مانگ لیا، توکل مانگ لیا۔ اللہ کہتا ہے نا صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن ہو، اور توکل رکھو اس پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ وہی تھوڑی سی عبادت سے تھام لیتا ہے۔ بے شک پھر وہ تنہائی چاہتا ہے، وہ رب کو اپنے عشق کی داستان سنانا چاہتا ہے، وہ رب کے آگے بچوں کی طرح گر گرانا چاہتا ہے، وہ اپنی غفلت میں کی غلطیوں کو معافی چاہتا ہے، وہ اپنے آپ ختم کر کے رب کو اپنے اندر بسانا چاہتا ہے۔ اس کے اندر بڑھتی ہوئی بے تابی اسے بے چین کر دیتی ہے۔ وہ اسی آس میں جیتا ہے کہ کب رب کا بلاوا آئے گا اور کب دیدار خدا نصیب ہو جائے، پھر اسے دیکھتے ہی پھر جائے سینہ اور اسی پر ساتھ فنا ہو جائے۔ یہ ساری کیفیت بیان کرتے ہوئے تعبیر کی آنکھوں میں اشک بھرے آئے۔ اس داستان عشق نے نور کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے تعبیر کی بات کرتے ہوئے کہا، یہ کیسا عشق ہے تمہارا رب سے، تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ جیسے کہ نور کی بات سنتے ہی تعبیر نے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں جو عشق کا سمندر تھا بہتا چلا گیا۔ کانپتے لبوں سے اس نے رب کا شکر ادا کیا، اسی نے میری غفلت میں کی گئی غلطیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ کیسے اس نے مجھے جیسی نادان کو اپنے عشق کے فقیر میں باندھ رکھا ہے۔ وہ سزا نہیں دیتا، وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو بڑا رحیم ہے، رحیم کا بہانے ڈھونڈتا ہے، اور اگر کبھی بہانے نہ ملے تو حالات ایسے بنا کر دیتا ہے کہ لازم ہے رحم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس سے تمہیں اپنے رحم کے معجزے سے نوازنا ہو۔ اس نے حالات اتنے مشکل بنا دیے ہوں۔ تم اللہ سے اپنی بہترائی کی دعا مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شخص کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ مجھ سے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں ہے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ میں گناہوں میں ہوں ڈوبی ہوئی، میں زمین پر ہوں گری ہوئی، جو مجھے گناہوں سے بری کرے، مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے خود ہی خود کو تباہ کیا۔ جو تجھے پسند ہو اے اللہ، مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ آزمائش جب برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے اور آس پاس کے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کون مانگ رہے ہو، یہ تو تمہارے نصیب میں نہیں، کیوں مانگ رہے ہو، یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارا یقین دیکھتا ہے اور تمہارے لیے اپنی مدد کو بھیجتا ہے۔ یقین سے آگے جا کر مانگا کرو، کیونکہ لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا کر مانگا کرو، پھر دیکھو کہاں کہاں سے اللہ تمہارے لیے وسیلے بنائے گا، اور جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی اللہ ممکن کر دکھائے گا۔ اپنے کمرے میں آدھی رات کو رو رہے ہوتے ہیں تو
اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو کس نے رلایا؟ فرشتے اللہ کے آگے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، تیرا بندہ کب سے مسکرایا نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ اللہ جواب دیتا ہے، وہ اس چیز کے لیے رو رہا ہے جو اسے بہت پیاری تھی اور اس نے اسے کھو دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو چیز کھو گئی ہے، میں قسم لکھتا ہوں کہ میں اس کو اس سے بھی بہترین عطا کروں گا کہ اس کو لگے گا ہی نہیں کہ اس نے کبھی کچھ کھویا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہر چیز کی اصلیت کو بیان کرتا ہے۔ ہر انسان کی جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے، وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے، سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس انسان سے خود کو دور کر لو۔ دعا کیا کرو کہ اللہ ہر اس چیز کو تم سے دور کرے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر رک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو۔ اللہ ہے نا، وہ وہی تمہاری تنہائیوں کا سکون ہے۔ بے شک تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہے، اسی لیے کہ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے۔ اللہ کا جواب وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے توکل، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشانیاں کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلے نہیں کر پا رہا، تو ایک بار اللہ سے بول کے تو دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورے کرو، اللہ سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی تو کل کہتے ہیں۔ جب تو کل اتنا مضبوط ہو جائے گا تب ہی معجزے ہوں گے، بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے۔ دعا کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، بس تم ایسا سوچ لیتے ہو کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہیں، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، دعا پوری ہوگی اور جو نہیں ہوگی اس میں بہترائی ہی ہوگی، اور اس کے بدلے اسے بھی بہترین ملے گا۔ اس چیز کی خواہش ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہترین نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی چیزوں میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں اس تمام یادوں کا بکھر جانا، سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پر آئے گا یا نہیں، اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ ٹھوکر پہ ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک ہمیں لے جاتی ہیں، اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ خاموشی، جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ آخری سیدھی پر پہنچ جاتا ہے تو جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا، تڑپتا تو بہت ہے مگر
آہ نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اور لوگوں سے تو کچھ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان عیبوں کو چھپانے کے معاملے میں کھینچا اور عیاں کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے۔ یہ بس اللہ ہی ہے جو پردہ رکھتا ہے۔ شکر کیا کرو کہ انسان خدا نہیں ہے، ورنہ یہ کائنات رہتی اور نہ انسان۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دیتے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھنا، وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ وہ وقت آنے پر ہر زخم سے لوگوں کے رویے کو اس کے سپرد کرے گا۔ آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا۔ جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی طرف یادیں آئی اور دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے جاری تھے اور تم انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب کرے گا۔ تمہیں یہ وقت بھلے مشکل لگ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہر اس بات کا جواب دے گا۔ پریشان کیوں ہو؟ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا حوصلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو، دعا مانگتے رہو، کیونکہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا لاج رکھنا آتا ہے۔ لا حاصل خواہشیں اداس کس سے ناممکن خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعا پر آتی ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہاری لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ دعا مانگتے رہو، اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ تم ابھی جہاں ہو، جس تکلیف میں ہو، اس وقت ہو، ہمیشہ اس میں ہی رہو گے، یا تمہاری دعا کب سنی جائے گی یا کب نہیں سنی جائے گی۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ اس کے دیر میں بھی خیر ہے، بس کبھی مانگنا مت چھوڑنا، انشاءاللہ ایک دن وہ تمہاری ساری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہو، تھک جاتے ہو، تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب اللہ کے احترام میں سر جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا میں ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے اور پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے والے لوگوں کو راتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والے لوگوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا دل کردار اچھا اور کس کا برا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ انسان اچھے سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ جو ملنے میں دیر ہو رہی ہے، تمہیں ہو سکتا ہے تمہارے اس انتظار میں بہتری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارا صبر اور برداشت کو آزما رہا ہو سکتا ہے جو تمہیں ملے اسے پا کر تم بے انتہا راضی ہو جاؤ اور خوشی سے سنبھلنا ہی مشکل ہو جائے۔ یقین رکھو، جو دیر سے ملتا ہے اس میں بہتری ہمارے ہی لیے ہوتی ہے۔ دعا کرتے رہو بس۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھے والے ہاتھوں کی لاج اللہ خوب اچھے سے رکھتا ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے،
وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ وقت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے کن اللہ آپ کے لیے کہے گا۔ اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا کرو، سوچ کر نہیں کہ وہ بہتر ہے، بلکہ یہ سوچ کر کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں، یہ صرف ان کے جو دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم سے چھین نہیں سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے راستے بند ہو گئے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارے نصیب میں تم سے چھین نہیں سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا ہوتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سے مانگتے رہا کرو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف انسان کی سوچ ہے، اللہ کے لیے تو سب ممکن ہے۔ اللہ کبھی کبھی آزمائشوں کے لیے تمہاری من پسند چیز کو تمہاری نگاہ سے دور کر دیتا ہے، تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا۔ وہ تم نے سنا نہیں، نصیب کا لکھا کوئی لے نہیں سکتا۔ اللہ تو چھوٹی سی چیزوں کا حق بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو ضائع کرے گا؟ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو، وہ کن کا رب ہے، وہ فیکن کا انتظار۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بعض جگہوں پہ بعض چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو اور آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خلوصیت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ پسند اس کو کرنا جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔